السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ سب تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ میری ماں کے ساتھ پیش آیا تھا جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بہت چھوٹا تھا۔ خیر، ہمارا گاؤں شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر جنوب کی طرف واقع تھا، جس کا نام باغبان ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہرے بھرے کھیت اور میوہ جات کے باغات سے مالا مال، اور ہمارا گھر گاؤں کے آخری سرے میں ہے۔ ہمارا پورا کنبہ یعنی 9 چاچا اور ایک ہمارا باپ سب شادی شدہ تھے اور ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے گھر بھی کافی بڑا تھا، مان لو 7 کنال کا گھر تھا۔ میری ماں کی اپنی گھر یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ گائیں اور بھینسوں کا چارہ دیتی تھی اور ان سے دودھ نکالتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک طرف کمرے تھے اور دوسری طرف آخری سرے میں مال مویشیوں کا ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی اور بجلی تو بالکل نہیں آئی تھی۔ اس ٹائم ہمارے علاقے میں میری ماں کہتی ہیں کہ ایک رات تقریباً 1:30 کے آس پاس میری آنکھ اچانک کسی نازیبا آواز کے ساتھ کھل گئی اور میں اٹھ بیٹھی تو باہر گھر کے آنگن میں مجھے کسی کی باتوں کی سرگوشی سنائی دی۔ تقریباً رات کا دوسرا پہر شروع ہو گیا تھا، یعنی رات کے 1:30 یا 2 بج رہے تھے۔ تو میں چارپائی سے اٹھی، سوچا باہر دیکھوں کون ہے جو باہر آنگن میں رات کے اس پہر بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع کیا۔ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں کمرے سے باہر آنگن میں آئی اور گھر میں ہر طرف دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ اپنے کمروں میں آرام سے سو رہے تھے، دروازے بھی بند کیے ہوئے تھے سبھی۔ تبھی میری ماں کہتی ہیں کہ میں واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹی اور جو ہی پلٹی مجھے دوسرے گھر کے اس کونے سے جس طرف بھینسوں کا کمرہ تھا، اس کمرے سے ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ ویسے کافی بہادر تھی میری ماں، تو کہتی ہے کہ میں اس کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی اپنا لالٹین شام کو بھول گیا ہو۔ اس رات سردی بھی اتنی تھی کہ پیروں میں جرابیں ہونے کے باوجود پیر شل ہو گئے تھے۔ میں جو ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تو لالٹین کمرے کے اس سرے میں تھا، تو میں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ لالٹین دیوار میں کیل سے ٹنگا ہوا تھا، تو میں نے اسے اٹھانے لگی اور ایک دم بھینس کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی کہ اسے مت اٹھاؤ، یہ میری ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ میری ساس یعنی میری دادی تھی جو 20 بھینس سے دودھ نکال رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن جاتے وقت نہ بھول جانا لالٹین۔ میں کمرے سے باہر آئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی کہ میری نظر اچانک یعنی ہماری دادی کے کمرے کے دروازے پر پڑی جو بند تھی۔ میں نے جا کر دروازہ چیک کیا تو اندر سے بند تھا۔ مجھے شک سا ہو گیا اور میں واپس پلٹی اسی کمرے کی طرف جس میں دادی بھینس سے دودھ نکال رہی تھی۔ جب اندر کمرے میں گئی تو میں نے آواز لگائی کہ کون ہے وہاں، تو آواز آئی کنجنن، نو نو کنجنن، نن میں ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے، پھر تو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو بہو، میں آج اپنے کمرے میں نہیں سوئی تھی، اپنے بیٹے کے کمرے میں تھی اور اس کو چائے چاہیے تھی، اس لیے میں دودھ نکال رہی تھی۔ تو میں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ میں پہلے بھی ان سے کہا کہ لائی مجھے دیں، میں دودھ نکال کر آپ کو دے دیتی ہوں، پھر وہ نہ مانی تھی۔ اس دفعہ بھی میں نے کہا کہ لائیے میں کر دیتی ہوں۔ ان سے کٹورا لے کر میں بیٹھ گئی بھینس سے دودھ نکالنے، تو وہ بالکل میرے قریب پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کٹورا بھر دیا اور بیٹھے بیٹھے اس کو تھما دیا۔ تو میں اٹھنے جا رہی تھی کہ وہ خالی کٹورا مجھے پھر دے دیتی، کہنے لگی کہ اس کو پھر بھر دو۔ میں نے پھر بھر کر دیا اور اس کو دے دیا۔ یہ میں پھر اٹھنے جا رہی تھی کہ ایک بار پھر خالی کٹورا مجھے دیتے ہوئے بولی کہ اس کو پھر بھر دو، اور ساتھ ہنسنے لگی۔ میری ماں کہتی ہے کہ اچانک میری نظر اس کے چہرے پر پڑی جو کہ نہایت ڈرا دینے والی ہو گئی تھی۔ اس کے بال اوپر کی طرف کھڑے ہو گئے تھے اور چہرہ اوصاف اتنا بدصورت اور کالا، جس میں سفید دانت ایسے دکھ رہے تھے جیسے کسی اندھیرے میں روشنی ہو۔ اس کے بعد میری نظر اس کے پیروں پر پڑی جو پیچھے کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ تو میری ماں کہتی ہے کہ میں نے کٹورا پھینک کر باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کے بعد اپنے کمرے کی طرف، پھر سب لوگ شور سن کر ہمارے کمرے میں آ گئے اور ماں 1 ہفتے تک بیمار رہی۔ 1 ہفتے کے بعد یہ کہانی سنی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو
کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔